يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ. قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کے ابتدا میں ایک مکی صورت ہے سورۃ الفاتحہ. اس کے بعد 4 مدنی صورتیں ہیں انتہائی طویل، 4 طویل ترین مدنی صورتیں بالکل پہلے پارے سے لے کر 7ویں پارے تک چلی جاتی ہیں. اس کے بعد پھر 2 مکی صورتیں ہیں طویل، اور دونوں طویل ترین مکی صورتیں ہیں. سورۃ الانعام جو 20 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور سورۃ الاعراف جو 24 رکوعوں پر مشتمل ہے. اب اس کے بعد 2 مدنی صورتیں آئیں گی، اور یہ 4 کا ایک گروپ ہے. یہ جو مکی صورتیں آئی ہیں یہاں پر سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ کے قیام کے آخری 4 سالوں میں نازل ہوئی ہیں. اور اس کے مقابلے میں یہ صورتیں جو ہیں دونوں مدنی صورتیں، یہ ایک ان میں سے مدنی دور کے آغاز میں، اور دوسری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے مان قبل سن 9 ہجری میں جا کر نازل ہوئی ہے اس کا اکثر حصہ. قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان ہے، اور تمام جو بڑے مارکے بڑی جنگیں ہوئی ہیں ان کے لیے قرآن مجید میں کم سے کم ایک سورت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مختص فرمائی ہے. پہلا جو بڑا مارکہ ہوا ہے وہ سن 2 ہجری میں ہوا ہے، رمضان سن 2 ہجری میں غزوۃ البدر. سورۃ الانفال میں سورۃ بدر پر تبصرہ ہے. دوسرا جو بڑا مارکہ ہوا ہے وہ 13 ماہ کے بعد سن 3 ہجری شوال میں ہوا ہے، اور اس پر تبصرہ سورۃ آل عمران میں ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں. تیسرا بڑا مارکہ سن 5 ہجری میں غزوہ خندق یا غزوہ احزاب ہے. قرآن مجید میں اس غزوے کی تصویر کشی سورۃ الاحزاب ہی میں کی گئی ہے. اس کے بعد سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے، اور صلح حدیبیہ جو ہے اس کا تذکرہ آپ کو سورۃ الفتح کے اندر ملے گا. اور پھر 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے، اور پھر 9 ہجری میں جا کر سورۃ توبہ کی اکثر آیات نازل ہوئی ہیں. اور سورہ توبہ کے اندر غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیصلہ کن ایک بات ہے قریش کے ساتھ وہ کی گئی ہے، جس کی ابھی میں وضاحت کروں گا. سورۃ الانفال کے پڑھنے سے پہلے، سورۃ الانفال کا مطالعہ کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہمیں اپنے آپ کو سیرت النبی میں جا کر رکھنا ہوگا کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، پھر یہ صورت سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی تھی جب آپ پر وحی کا آغاز ہوا، اور بالکل ابتدا ہی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا سورہ مدثر میں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. تو ربک فکبر، اپنے رب کو بڑا کر، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری سونپ دی گئی تھی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے جھنڈے کو سب سے اونچا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمرانی اس زمین پر قائم کرنی ہے. لیکن ہاؤ، یعنی آپ ایک تنہا ایک فرد تھے، کیسے کرنا ہے آپ نے، وہ بھی تفصیل بعد میں آنے والی ہے، لیکن ایک کام بتا دیا گیا کہ یہ کام آپ کے ذمے ہے. اور 3 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مین ٹو مین آگے پھیلتی رہی. صرف آپ نے بنو ہاشم کو ایک کھانے پر بلا کر انہیں دعوت دی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول اور
قرآن مجید کو اللہ کا کلام ماننے کی، اور آخرت کی خبر دی ہے آپ نے اس میں کہ جیسے تم رات کو سو جاتے ہو ایسے ہی ایک دن مر جاؤ گے، اور جیسے روز صبح سو کر اٹھتے ہو ایسے ہی دوبارہ زندہ کر دیا جاؤ گے مرنے کے بعد۔ لیکن 3 سال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ فاصدع بما تؤمر، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اسے ڈنکے کی چوٹ کہہ دیں، سریعام کہہ دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر سوار ہوئے، کوہ صفا پر چڑھے، اور وہاں اوپر کھڑے ہو کر آپ نے پہلے لوگوں کو بلایا روایتی طریقے سے، اس میں ولگیرٹی نکال کر۔ وہ روایتی طریقہ عرب میں کیا تھا کہ جب کسی کو کوئی اہم خبر دینا ہوتی تھی تو کسی اونچے مقام پر چڑھ جاتا تھا اور اپنے کپڑے پھاڑ دیتا تھا تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کپڑے پھاڑنے والا ولگر آسپیکٹ تھا اس کو مائنس کر دیا، لیکن آپ کوہ صفا پر کھڑے ہوئے اور مکے والوں کو صدا لگائی، وا صباحا، ہائے وہ صبح جو ہونے والی ہے۔ لوگ اکٹھے ہوئے، آپ نے ان سے پوچھا کہ تم نے مجھے کیسا پایا؟ انہوں نے کہا یہ صادق اور امین پایا۔ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے تم پر کوئی حملہ آور ہونے والا ہے مان لو گے؟ انہوں نے کہا بالکل مانیں گے، اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو پھر آپ نے اپنا اصل پیغام ان کے سامنے رکھا کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور تم سے محاسبہ ہوگا، حساب لیا جائے گا پائی پائی کا۔ اس سے مخالفت کا آغاز ہوا، مکہ مکرمہ میں آپ کی شدید ترین مخالفت ہوئی۔ سن 590 میں صحابہ کرام پر تشدد اس انتہا کو پہنچ گیا کہ صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ چھوڑ کر جانے کی اجازت مل گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نجاشی، حبشہ کا جو بادشاہ تھا، اس کے پاس جانے کی اجازت دے دی، حبشہ میں جانے کی اجازت دے دی، جس کا بادشاہ نجاشی عیسائی بادشاہ تھا لیکن انتہائی نیک دل انسان تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس تھا کہ وہ میرے ساتھیوں کو اعزاز کے ساتھ رکھے گا یا کم سے کم ان پر ظلم نہیں ہونے دے گا۔ بہرحال قریش نے بھی اپنا وفد بھیجا اپنے بندے جو ہے واپس لانے کے لیے کہ یہ ہمارے مجرم ہیں، ہمارے حوالے کیے جائیں، لیکن نجاشی نے صرف ابو سفیان کے کہنے پر یہ نہیں کیا، بلکہ اس نے مسلمانوں کو بلایا اور ان سے وضاحت طلب کی، اور ساری بات سننے کے بعد نجاشی نے صحابہ کرام کو قریش کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد 7 نبوی میں، بالکل آغاز ہی میں، محرم سن 7 نبوی میں قریش نے فیصلہ کیا کہ اگر ابو طالب محمد کو ہمارے حوالے نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ہم پورے بنو ہاشم کا بائیکاٹ کر دیں گے، اس لیے کہ یہ خاندانی نظام تھا۔ یعنی سیرت پڑھتے ہوئے ایک تو یہ بات آپ نے کبھی نہیں بھولنی کہ وہ ایک ٹرائبل اور خاندانی نظام تھا، قبائلی اور خاندانی نظام تھا۔ ہر چیز جو ہے وہ اسی فریم کے اندر آپ فٹ کرتے ہیں تو سمجھ میں آتی ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ہم آج کل جس شہری زندگی سے واقف ہیں اس کے سیناریو میں یا اس کی بیک گراؤنڈ میں سیرت النبی ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ عرب میں مکہ مکرمہ ایک قبیلے کا شہر تھا قریش کا، یہاں پر صرف کوئی کرشی رہ سکتا تھا یا کرشی کا غلام رہ سکتا تھا یا کرشی کا الائی رہ سکتا تھا، اتحادی رہ سکتا تھا، اور کوئی تیسرا بندہ جو ہے یا اس کی ضمانت میں ہو کسی کرشی کی تو وہ رہ سکتا تھا۔ تو آپ ہاشمی تھے اور بنو ہاشم کا سربراہ ابو طالب تھا، اس نے سربراہ خاندان کی حیثیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آؤٹ رائٹ سپورٹ دی، اور یعنی سادہ لفظوں میں کہوں تو ان سے کہا خبردار ساڑھے مڑے نو ہاتھ لایا تھا۔ یہ آپ کو دیہاتوں میں سمجھ میں آتا ہے کہ دیہات میں گھر جو ہیں وہ باقاعدہ ڈیزگنیٹڈ ہوتے ہیں، جو گجراں دے گھر، رائیاں دے گھر، راجپوتاں دے گھر، جٹاں دے گھر، اور ہر شخص جو ہے وہ خاندان کے ریفرنس سے پہچانا جاتا ہے، جٹاں دا منڈا ہے کہ راجپوتاں دا منڈا ہے، یا یہ رائیوں کا منڈا ہے یا ڈوگروں کا منڈا ہے، یہ اس ریفرنس سے ہمیشہ ہر شخص پہچانا جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کے فرزند تھے اور بنو ہاشم کا سربراہ ابو طالب تھا۔ اب قریش کیونکہ بحیثیت مجموعی ان کا جو مذہب تھا وہ شرک تھا، یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے، وہ سیکولر نہیں تھے کہ ان کا مذہب بھی کوئی نہیں، ان کا مذہب شرک تھا، اور شرک کے خلاف آواز
اور کوئی شخص یہ کلیم کرے کہ میں اللہ جس کو وہ خالق مانتے تھے میں اس کا بندہ اور اس کا غلام ہوں اور میں اس کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، یہ بات قریش نے بحیثیت مجموعی ریجیکٹ کر دی۔ اب انڈیویجول افراد ہیں کہ جو ایمان لے آئے ہیں اور کوئی بھی گھرانہ پورا کا پورا مسلمان نہیں ہوا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہاں تک کہ ابو طالب کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھرانہ ہے بنو ہاشم، یہ بھی پورے کے پورے مسلمان نہیں ہوئے۔ تو ابو طالب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کرنے کو تیار نہیں، لہٰذا انہوں نے کہا ہم پورے خاندان کا بائیکاٹ کریں گے۔ ابو طالب نے وہ بائیکاٹ بھی جھیلا اور 3 سال تک وہ اپنے خاندان کو یعنی بنو ہاشم کو لے کر شیب ابی طالب نے بند رہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ سن 10 نبوی محرم میں رہائی ملی ہے خاندان بنو ہاشم کو شیب ابی طالب سے، اور اسی سال محرم میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اور ان کے پیچھے پیچھے ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد، یعنی اس کو عام الحزن کہتے ہیں سیرت میں، غم کا سال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ کی اہلیہ محترمہ آپ کی غم گسار، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں کہ جب مجھے ماننے والا کوئی نہ تھا تو وہ مجھ پر ایمان لائی، جب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا تو اس نے میرا ساتھ دیا۔ ان کا بھی وصال اسی سال میں ہوا، اور ابو طالب جس نے خاندانی اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آؤٹ رائٹ سپورٹ فراہم کی تھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بلا لی۔ اس کے بعد ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا، اور ابو لہب نے آتے ہی 15 روز کے اندر قریش کا وہ مطالبہ مان لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا۔ ادھر قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کر چکے تھے، لہذا کوئی بھی شخص آپ کو قتل کر سکتا تھا، یعنی بنو ہاشم کلیم کرنے والا اب نہیں تھا، کیونکہ اب بنو ہاشم سے نکال دیے گئے۔ لہذا آپ نے 2-3 افراد سے پناہ طلب کی، انہوں نے پناہ نہیں دی، تو آپ طائف تشریف لے گئے اور وہاں ایک دن میں جو کچھ ہوا وہ آپ کو معلوم ہی ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، یعنی طائف کے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر شکایت آئی اللہ تعالیٰ کے جناب میں کہ اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں، شکایت کرتا ہوں، کمپلینٹ کرتا ہوں اپنے وسائل کی کمی، قوت کی کمزوری اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا۔ اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا؟ ایک ایسے دشمن کے حوالے کر دیا ہے کہ جس کے ہاتھ بھی تم نے کھلے چھوڑ دیے۔ لیکن بہرحال اگر تو خوش ہے، تو ناراض نہیں ہے، تو پھر مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب اس کی رسپانس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے اوپر لے جایا گیا، اور اس کا بنیادی مقصد جو میں سمجھتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس دلانا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ اب پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کام پر لگ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام سونپا گیا تھا، میں نے کہا نا کہ بالکل ابتدا میں سورہ مدثر میں کہہ دیا گیا کہ اپنے رب کو بڑا کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خاص اپیرنٹلی اسٹریٹجی نہیں دی، کوئی خاص اسٹریٹجی نہیں دی، بلکہ فرمایا کہ بس اس قرآن کو آگے بیان کرتے رہو، پھیلاتے رہو، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جو بھی میری ڈانٹ سے ڈرے تو تم اس کو قرآن مجید کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہو۔ بظاہر یہ کوئی اس مقصد کے ساتھ کوئی میچ کرنے والی چیز معلوم نہیں ہوتی، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی قرآن مجید پڑھ کر سنانے اور قرآن مجید کے حوالے سے نصیحت کرنے کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جماعت کا سینٹرل کول میسر آیا۔ یہ جو مہاجرین میں سے اول ایمان لانے والے اور انصار میں سے بھی پہلے ایمان لانے والے، یہ کیا ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا سینٹرل کور ہے۔ آپ کی اصل طاقت جو ہے وہ یہی ہے۔ اور جو ہی آپ معراج سے نیچے آئے تو ٹھیک 5ویں ماہ، یعنی رجب کا تو اینڈ تھا 27 رجب، اس کے بعد شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ اور 5واں مہینہ ذی الحج کا ہے۔ اس ذی الحج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے سے آئے ہوئے 5 یا 6 افراد ملے۔ رات کے اندھیرے میں آپ نے ان سے ملاقات فرمائی، اس لیے کہ دن کو ابو لہب ساتھ رہتا تھا، اور جس سے بھی آپ بات کرنے لگتے تھے حج پر آئے ہوئے لوگوں سے تو پیچھے سے بول پڑتا تھا یہ جادوگر ہے، تم پر جادو کر دے گا، لہذا وہ پیچھے ہٹ جاتا۔ تو رات کے اندھیرے میں
آپ نے ان لوگوں سے ملاقات کی، اپنا تعارف کروایا، وہ پہچان گئے تو یہ تو وہی معلوم ہوتے ہیں، وہ پہچان گئے کہ یہ تو وہی معلوم ہوتے ہیں کہ جن کا ذکر یہودی کیا کرتے ہیں، آؤ ہم ان سے بھی پہلے ان پر ایمان لے آئے۔ وہ ایمان لے آئے۔ اگلے سال 12 افراد آئے، بیعت کی انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کس چیز کی بیعت کی؟ چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، بدکاری نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے، جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گے، وغیرہ وغیرہ، اور اچھی باتوں میں آپ کی نافرمانی بھی نہیں کریں گے۔ اور ساتھ ہی ایک مطالبہ کیا کہ ہم بہت دور ہیں، ہم آپ سے جو قرآن مجید نازل ہو رہا ہے پڑھ نہیں سکتے، تو آپ ہمیں کوئی مدرس، کوئی معلم عطا فرما دیں جو ہمارے ساتھ وہاں چلا جائے اور وہاں یعنی ڈیلی بیسس پر ہمیں قرآن مجید پڑھائے۔ تو آپ نے اپنے نوجوان غیر شادی شدہ صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام کے لیے منتخب فرمایا اور انہیں مدینہ منورہ بھیج دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے معلوم ہوتا ہے صرف قرآن مجید پڑھایا نہیں، یا تو گھونٹ کے پلا دیا یا ان کے خون میں انجیکٹ کر دیا۔ لہذا مدینے کے رہنے والے کاشتکار شیر ہو گئے اور انہیں عرب کے سب سے بڑے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا، اور وہ قریش تھے۔ جیسے آج امریکہ کے دشمن کے ساتھ آپ پائپ لائن کا کوئی معاہدہ بھی نہیں کر سکتے، ایسے ہی اس دور میں بڑی جرت کا کام تھا کہ قریش کے مقابلے میں آپ کے دشمن کو اسائلم دینا، پناہ دینا، پروٹیکشن دینا۔ لیکن بہرحال اگلے سال وہ آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بڑی زبردست پیشکش لے کے آئے کہ آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈسون کر دیا ہے، آئیے ہم آپ کو ایڈاپٹ کرتے ہیں، اور جیسے اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی، اسی طرح ہم آپ کی بھی حفاظت کریں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش قبول فرمائی، انہیں آپ نے فوراً آرگنائز کیا، ان 12 نقیب ان میں مقرر فرمائے، 12 ذمہ دار بنائے، 9 خزرج میں سے جو بڑا قبیلہ تھا اور 3 اوس میں سے جو چھوٹا قبیلہ تھا، اور کچھ افراد جو ہیں ان کو فوراً ان کی کمانڈ میں دے دیا، اور بڑی زبردست بیعت لی کہ تم ان کا کہنا مانو گے، خواہ مشکل ہو یا آسانی ہو، موڈ ہو یا نہ ہو، خواہ دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے، اور یہ کہ جو بھی فیصلہ کرنے کے اہل ہوں گے ان سے تم جھگڑا نہیں کرو گے۔ یعنی ٹو سے، آپ یوں سمجھیے کہ باقاعدہ آپ نے ان کو فوج کی شکل تو نہیں دی، لیکن جو آرمی ڈسپلن سکھا دیا کہ اپنے نقیب کا کہنا مانو گے، خواہ مشکل ہو یا آسانی ہو، موڈ ہو یا نہ ہو، تمہیں بے شک جتنا مرضی اختلاف ہو۔ وہ بیعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لے لی، اور 3 ماہ کے بعد یعنی ذی الحج میں یہ بیعت ہوئی ہے، معاہدہ ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ منتقل ہوں گے، اور اس کے بعد محرم، صفر اور تیسرا مہینہ ربیع الاول ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ ہجرت فرماتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 6 ماہ میں 3 بڑے کام کیے۔ سب سے پہلا کام کیا تھا کہ آپ نے مسجد نبوی تعمیر فرمائی، اور تعمیر کروائی نہیں، میں نے کہا تعمیر فرمائی، کہ آپ نے بھاری بھاری پتھر خود صحابہ کرام کے ساتھ اٹھائے، چودھری بن کر سپرویژن نہیں کی، بلکہ باقاعدہ آپ اس مسجد کی تعمیر میں شریک ہوئے۔ وہ مسجد کیا تھی؟ کہنے کو تو ایک مسجد تھی، نام اس کا مسجد تھا، لیکن وہ مدینہ منورہ کی پارلیمنٹ بھی تھی، آپ کا کمیونٹی سینٹر بھی تھا مکے مدینے والوں کا۔ بہرحال مسجد نبوی بنانے کے بعد آپ نے مسلمانوں کے درمیان مواخات قائم کی۔ اخن کہتے ہیں بھائی کو، مواخات بھائی بھائی بنانا۔ آپ نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، یہ تمہارا بھائی ہے، لے جاؤ اس کو گھر، کھلاؤ پلاؤ، اس کی ساری ضروریات پوری کرو۔ تو بڑی بڑی عجیب مثالیں بہرحال اس میں بھی آئیں، آپ پڑھیں گے سیرت کی کتاب میں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے رہنے والے تمام قبائل کو ایک میز پر بٹھایا اور انہیں متوجہ کیا کہ یہ تو تم آپس میں لڑتے ہو، یعنی اوس اور خزرج کی بھی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں، اور ان کے پیچھے یہودی بھی تھے ساتھ ساتھ،
اور یہ تین میں سے دو یہودی قبیلے جو تھے وہ خزرج کے حلیف تھے، الائی تھے، اور ایک قبیلہ اوس کا الائی تھا. یعنی جب بھی اوس اور خزرج میں آپس میں لڑتے ہوں گے تو ان کے جو اتحادی قبیلے ہیں وہ بھی ساتھ آ کر اس جنگ میں شامل ہوتے ہوں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو ایک میز پر بٹھایا اور انہیں متوجہ کیا، یہ تم آپس میں کیوں لڑتے رہتے ہو، خون خرابہ کرتے رہتے ہو؟ تم یہ طے کر لو کہ تم آپس کے معاملات جو ہیں، ہر قبیلہ انٹرنلی اٹونومس رہے، لیکن جو بھی انٹر ٹرائبل ایشوز ہیں وہ تم میز پر بیٹھ کر طے کرو، لڑ کر نہیں، ٹیبل پہ بیٹھ کے طے کرو، نیگوسیشن سے طے کرو، ان کا پولیٹیکل سلوشن جو ہے وہ ڈھونڈو. لیکن جب بھی کسی قبیلے پر باہر سے کوئی حملہ آور ہو تو سب مل کر اس کا دفاع کرو، تم ناقابل تسخیر ہو جاؤ گے، تم بہت بڑی قوت بن جاؤ گے. تو یہ بات سب کے دل لگی. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر کوئی ایشو ٹیبل پہ بیٹھ کے طے نہ ہو سکے، کوئی فریق اڑ جائے، وہ ٹیک کے لیے تیار ہو، گیو کے لیے تیار نہ ہو. ہوتا نا جب بھی کوئی معاہدہ ہوتا ہے اس میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. یو سرنڈر سم تھنگ اینڈ ان ریٹرن یو گیٹ سم تھنگ. لیکن اگر کوئی ضد پہ آ جائے تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو پھر سب نے یونانیمسلی یہ مانا کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان فیصلہ کریں گے. اینڈ دیٹ واز اے گریٹ بریک تھرو. اب جب انٹرنلی امن ہو گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو جزیرہ نما عرب میں اپنی پریزنس کا احساس دلایا. جزیرہ نما عربین پیننسولا، یعنی عربین پیننسولا مجھے ایک تکون سی نظر آتی ہے نا، ٹرائنگل سی، وہ کیا ہے؟ وہ عربین پیننسولا ہے، جس میں مین سعودی عرب ہے، نیچے یمن ہے، پھر ادھر ابو ظبی ہے، یہ ساری جو امارات ہیں، یونائیٹڈ عرب امارات ہیں، یہ سب کے سب جو ہیں یہ عربین پیننسولا کہلاتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عربین پیننسولا میں اپنی پریزنس کا احساس دلایا. اب ذرا مکے والوں کو بھی ایک نظر سے دیکھ لیں کہ وہ کون تھے. ان کا میں نے آپ کو ان کا جو پولیٹیکل حیثیت تھی وہ تو بتا دی قریش کی، لیکن ان کی اکنامک حیثیت کیا تھی؟ مکہ مکرمہ میں بارش کا کوئی نام نشان نہیں تھا، خشک پہاڑ، اور وہاں پر نہ کوئی چیز اگتی تھی اور نہ کوئی چیز بنتی تھی، انڈسٹری بھی کوئی نہیں، ایگریکلچر بھی کوئی نہیں. سروائیول کیا تھی ان کی؟ تجارت. اور تجارت میں بھی ایک بہت اہم حصہ جو تھا وہ حج کا تھا، کہ پورے عرب سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں کہ حج سیزن میں دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ کون سی ہوتی ہے؟ مکہ مکرمہ. بلکہ اب تو عمرہ کا بہت رواج ہو گیا، پورا سال دنیا جہان سے لوگ جو ہیں مسلمان وہاں جاتے ہیں، اور عمرہ کرنے کے لیے جائیں تو بھی ہفتہ 10 دن سٹے کرتے ہیں، اور اگر حج کرنے کے لیے جائیں تو مکہ مکرمہ میں آج بھی 2 سے 2.5 ہفتے 3 ہفتے وہاں سٹے کرتے ہیں. ظاہر ہے انہیں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، استعمال بھی کرنا ہے، اور پھر ایک رواج بن گیا ہے کہ جو بھی عمرہ کر کے آئے، حج کر کے آئے، تو وہ کھجوریں اور پانی تو لے کے ہی آئے، اور ساتھ کچھ اور تحائف بھی لے کے آئے. بچوں کے لیے کھلونے بھی لے کے آئے، بڑوں کے لیے کپڑے بھی وہاں سے لے کے آئے. کپڑے وہ پاکستانی سے بن کے گئے ہوں، لیکن جب وہ وہاں خرید کے لائے جاتے ہیں تو پھر محسوس کیا جاتا ہے کہ یہ مقدس ہیں، یا ایک برکت ان کے اندر جو ہے وہ خانہ کعبہ کی شامل ہو گئی. بہرحال، اور تیسرا جو تھا ان کا خاص بزنس وہ تھا کارگو بزنس. عربین پیننسولا جس کا میں نے بھی حوالہ دیا آپ کو، اس کو اگر آپ ذہن میں لائیں تو اس کے نیچے کیا ہے؟ جنوب میں بحیرہ عرب ہے، اور اس کے شمال میں کیا ہے؟ ریڈ سی ہے، بحیرہ احمر ہے. اچھا، اور پورے ایسٹ سے، ملائیشیا سے، انڈونیشیا سے، انڈیا سے جو بھی مال، تجارتی مال بنتا تھا وہ یمن کے ساحل پہ اترتا تھا، اور پھر بائی سرفیس
وہ شام کی طرف جاتا تھا، یعنی یورپ کی طرف جاتا تھا۔ اب ظاہر ایک طویل سفر ہے کہ جو اونٹوں پر ہونا ہے، اور ہمیشہ سے قافلے لٹتے آئے، لیکن عرب کو یعنی قریش کو پورے عربین پیننسولا میں پیرزادوں کی حیثیت حاصل تھی کہ مکہ مکرمہ سب کا مرکز ہے، روحانی مرکز ہے، اور ہر قبیلے کا ایک بت جو تھا وہ خانہ کعبہ کے اندر موجود تھا، اور ہر قبیلے کو بہرحال حج یا عمرہ کرنے کے لیے آنا ہے۔ یہ تو پہلے سے چل رہی ہے نا عبادات دونوں، لہذا قریش کو پیرزادوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ آپ تو سب جو ینگ لوگ ہیں شاید آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، اب تو بہت ہی آپا دھاپی کا زمانہ آ گیا۔ یہ مجھے یاد ہے کہ سننے میں آتا تھا کہ جی فلاں جگہ کوئی بس لوٹی گئی، اور وہاں کوئی جب سب سے مال لوٹ لیا تو پتہ چلا کہ ان میں کوئی سید ہے، تو ڈاکوؤں کا سردار جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کر سید پیر صاحب کو وہ واپس کرتا تھا ان کا مال، کہ بس آپ کی دعا چاہیے سر، اور یہ سمجھتا تھا کہ ہو اگر ہم نے سید کو لوٹ لیا تو پتہ نہیں ہم پر کیا آفت آ جائے گی۔ اسی طرح پورے عرب میں جو بھی قافلے چلتے تھے وہ آف اینڈ آن لٹتے تھے، سوائے قریش کے قافلے کے۔ اب جو بھی اپنا سامان قریش کو دیتا تھا، یعنی یمن سے لے کر شام تک پہنچانے کے لیے، تو گویا آپ سمجھیے کہ اس کا سامان انشورڈ ہوتا تھا، اور باقی سارے جو ہیں وداؤٹ انشورنس ہوتے تھے۔ اب آج کی سیناریو میں اگر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی کارگو کمپنی آپ کو انشورنس بھی ساتھ دے دے تو آپ 4 پیسے زیادہ دے کر بھی آپ اسی سے کام جو ہے وہ لیں گے کہ بھئی میرا مال جو ہے یہاں سے مال لے جاؤ۔ اب ان کا تو خرچہ بھی نہیں آتا تھا، لیکن بہرحال اس مونوپولی کی وجہ سے وہ اس پورے کارگو بزنس کو مونوپولائز کیے ہوئے تھے کہ سب لوگ جو ہے انہیں مال دیتے تھے، تم لے کے جاؤ یہاں سے وہاں پہنچاؤ، وہاں سے ادھر پہنچاؤ، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ یہ قافلہ لٹے گا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان 3 کاموں سے فارغ ہوئے کہ مسجد نبوی بن گئی اور مواخات قائم ہو گئی اور میثاق مدینہ ہو گیا، تو آپ نے قریش کو اپنی پریزنس کا احساس کیسے دلایا؟ کیونکہ وہی عربین پیننسولا کا نقشہ آپ کے سامنے ہو تو مکہ مکرمہ ریلیٹیولی جنوب میں ہے، مدینہ منورہ ریلیٹیولی شمال میں ہے، اینڈ فردر شمال کے اندر نارتھ کے اندر کیا ہے؟ شام ہے۔ اب مکہ مکرمہ سے جو قافلے چل کے شام کی طرف جاتے تھے، یا وہ مدینہ کے دائیں سے گزریں گے یا بائیں سے گزریں گے، یعنی یا جنوب سے گزریں گے یا شمال سے گزریں گے۔ اب باقی سب جو مشرکوں کے لیے تو قریش پیر زادے ہوں گے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے کیا تھے؟ نجس تھے، مشرک تھے، ناپاک تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلح دستے بھیجے کہ تم فلاں شاہراہ پر چلے جاؤ اور وہاں اپنی پریزنس کا احساس دلاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ مہاجرین کو تو سارے قریش جانتے ہیں نا کہ یہ فلانا پھر رہا ہے، یہ فلانا پھر رہا ہے، یہ حمزہ پھر رہا ہے، یہ سعد بن ابی وقاص پھر رہا ہے، یہ ابو حذیفہ فلاں پھر رہا ہے، فلاں پھر رہا ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پریزنس کا احساس دلایا اور قریش کو تھریٹ کیا کہ دیکھو تمہارے تجارتی راستے میری دسترس میں ہیں، اینڈ آئی کین بلاک یو، میں انٹرسیپٹ کر سکتا ہوں تمہارے قافلوں کو۔ اور دوسرا کام یہ کیا کہ جو بھی ان راستوں پر مختلف قبائل آباد تھے ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتحادی بن جاؤ، اور دنیا میں یہ معاہدے ہوتے رہتے ہیں۔ اگر کسی قبیلے نے معذرت کی کہ چونکہ آپ کی دشمنی قریش کے ساتھ ہے اور قریش کو آفینڈ کرنا ہم افورڈ نہیں کر سکتے، تو کہا گیا کہ پھر نیوٹرل رہنے کا معاہدہ کر لو کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان جنگ ہوگی تو تم نیوٹرل رہو، یعنی جو
مورخین ہیں اور جو سیرت نگار ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول نہیں مانتے، لیکن یہ وہ ماننے پر سب کے سب مجبور ہوئے ہیں کہ ہی واز دا بگیسٹ اسٹیٹس مین، بہت بڑے سیاستدان اور بہت بڑے اسٹیٹس مین تھے، اور انہیں دنیا کے سارے معاملات بغیر کچھ پڑھے لکھے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام بھی نہیں پڑھ سکتے تھے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو حکمت اور سمجھ عطا فرمائی تھی، مزید برآں آپ پر جو وحی آتی تھی اس کے سب یہ بات، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی ان 8 مہموں میں سے 4 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے ہیں، وہ غزوات ہیں۔ دوسری طرف کیا ہوا کہ ایک قافلہ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ ترتیب دیا اور اپنے پھوپھی زاد بھائی کو اس کا کمانڈر بنایا، اور ان کو ایک سیل لیٹر دیا کہ مکے کی طرف چلے جاؤ، 3 دن کے بعد میرا یہ خط کھولنا۔ جب انہوں نے خط کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ تم نخلا میں چلے جاؤ۔ نخلا کہاں ہے؟ یہ مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ ہے، ایک وادی ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں قیام کرو اور قریش کی نقل و حرکت کو نوٹ کرو اور مجھے اپڈیٹ کرتے رہو۔ ابھی یہ وہاں پہنچے ہی تھے تو وہاں قریش کا ایک قافلہ گزرا، وہ 3-4 آدمی تھے سارے اس قافلے میں، لیکن سامان کون سا تھا؟ چمڑے کا سامان اور کشمش، ویری ایکسپینسو آئٹمس۔ تو وہاں کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ ان میں مسلمانوں اور قریش کے اس قافلے کے لوگوں کے درمیان کوئی تو ترا ہوئی اور ٹھوٹا ہوتے ہوئے جیسے نا تھوڑی بہت ٹوٹا ہوئی، اور مسلمانوں کے تیر سے عبداللہ حضرمی ایک شخص تھا وہ قتل ہو گیا۔ 2 آدمی بھاگ گئے، ایک کو قیدی بنا لیا۔ یہ بڑا زبردست واقعہ تھا، اور اس میں ایک اور ایڈٹ چیز یہ ہوئی کہ یہ رجب کے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا، اور رجب جو ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں جنگ عرب نہیں کیا کرتے تھے، جلدی پہ تیر کا کام کیا۔ اس سے پہلے کیا ایک واقعہ ہوا کہ جب مسلمانوں نے اپنی پریزنس کا احساس دلایا تو قریش بھی سر جوڑ کر بیٹھے کہ ہے، یعنی ہم تو سمجھتے تھے کہ جان چھوٹ گئی لاکھوں پائے، لیکن محمد تو وہاں جا کر اسٹیبلش ہو گئے ہیں اور وہ ہماری مالی ناکہ بندی کر سکتے ہیں، وہ ہمیں اکنامکلی بلاک کر سکتے ہیں، تو وہ تو ہماری لائف لائن ہے، ہماری سروائیول ہے، تو وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ۔ تو انہوں نے ایک بہت بڑا فنڈ ریز کیا، اور کوئی 50,000 یا اس سے زیادہ اشرفیوں کا مال جو تھا، اتنی مالیت کا، وہ شام بھیجا بیچنے کے لیے، اور یہ طے کیا کہ اس سے جتنی آمدنی ہوگی ہم محمد اور اس کے ساتھیوں کے صلی اللہ علیہ وسلم کرش کرنے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے استعمال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے خبر ہوئی، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے صحابہ کرام کے ایک دستے کے ساتھ نکلے اس قافلے کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا۔ 2 منزل آگے نکل گیا وہ قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے، لیکن یہ ابھی تک میں نہیں سمجھ سکتا کہ وہاں ان کی انفارمیشن کی سورسز کیا تھی۔ ابو سفیان کو پتہ چل گیا، ابو سفیان بھی دنیا کے جو بڑے بڑے اسٹیٹسمین پیدا ہوئے ہیں، سیاستدان پیدا ہوئے، ان میں سے ایک ہے، لہذا ان کو پتہ چل گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیچھا کیا۔ اب انہوں نے بھی ایک ایکسپریس کال بھیجی مکہ مکرمہ کہ مجھے محمد اور اس کے ساتھیوں سے خطرہ ہے، تو میری مدد کو پہنچو۔ اب مکے والوں نے 2 کام کیے، ایک تو 50 مزید تیر انداز بھیجے، اور ساتھ ہی کہ اچھا یہ جرت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل جو تھا وہ لیڈ کر رہا تھا، یوں سمجھیے کہ قریش کو کا بڑا سردار تھا، اور وہ ہاکس میں سے تھا، جچیلا آدمی تھا، مار دو ایسی تیسی پیر دے ہوتا نا، کچھ لوگ سلح جو قسم کے ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ ذرا لڑنے بھیڑنے کے شوقین اور ایسی تیسی کر دینے کے شوقین ہوتے ہیں، ان میں سے وہ تھا۔ لہذا اس نے
1000 کا لشکر وہاں سے نکال لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی اپنے خیال کے مطابق، انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں، سر کو بھی کرنے کے لیے۔ اسے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ سر کس کا کچلا جانے والا ہے، سر تو اس کا کچلنے والا تھا، کوئی کچلا جانے والا تھا، یعنی گویا وہ خودکشی کے لیے آ رہا تھا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو نخلا کے واپس پہنچے لوگ مال غنیمت لے کر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت ناراض ہوئے کہ میں نے تمہیں یہ بات نہیں کہی تھی، لڑنے کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن بہرحال ہو گیا، لیکن آپ نے انہیں سزا بھی نہیں دی۔ اٹس نوٹ وردی، ناراض ہوئے، سزا بھی نہیں دی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ حضرمی کا خون بہا بھی خود ادا کیا، ان سے نہیں لیا، خود ادا کیا، یعنی قانونی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کنڈیم کیا، لیکن جو ہو گیا سو ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر صحابہ کرام کی کوئی سرزنش بھی نہیں فرمائی، انہیں یہ تو کہا کہ میں نے تمہیں ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن انہیں کوئی سزا بھی نہیں دی، ان کے خلاف کوئی ایکشن بھی نہیں لیا۔ اب جب 2 محاذ کھل گئے، جب ابو سفیان قافلہ لے کر آگے نکل گئے، تو دلچسپ بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں قیام فرمایا کہ واپسی پر دیکھیں گے، اور اپنے مخبر جو ہے وہ بھیج دیے شام کی طرف۔ ابو سفیان جیسا کہ میں نے کہا بہت ذہین اور بہت بڑے سیاستدان تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کو خبر ہو گئی کہ محمد نے میرا پیچھا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا اب وہ ویجیلنٹ تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے بھی بندے بھیجیں گے اور مجھے واپسی پر بھی انٹرسیپٹ کریں گے، تو وہاں پر بڑا ویجیلنٹ رہا ابو سفیان۔ یہاں کوئی پوچھا لوگوں سے، کوئی یہاں کوئی اجنبی لوگ تو نہیں آئے ہوئے تھے، تو کچھ لوگوں نے کہا ہاں کچھ اس طرف فلان جگہ پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ تو ابو سفیان وہاں پہنچے، مسلمان وہاں سے منہ ہو چکے ہوئے تھے، لیکن اونٹوں کی لیدیں پڑی تھیں۔ تو ابو سفیان نے ایک لید توڑ کے دیکھی، اس میں کھجور کی گٹھلی تھی، پکا پتہ چل گیا کہ کھجور کھانے والے اونٹ جو ہیں یہ صرف مدینے کے ہی ہو سکتے ہیں، اتنی وافر کھجور ہے وہاں پر۔ لہذا ابو سفیان نے ایک طرف سے تو وہ کمک مگالی اور تیر اندازوں کی، اور ساتھ ہی واپسی پر راستہ بدل کر، یعنی ویسٹ سے ہوتے ہوئے ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ ہو کر مکہ مکرمہ پہنچ گئے، لیکن 1000 کا لشکر وہاں سے چل چکا ہوا تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 محاذ تھے، جب ابھی وہ لشکر تو بعد میں، وہ جو قافلہ تو بعد میں پہنچا نا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 محاذ تھے۔ وہی کے ذریعے سے بھی خبر مل گئی کہ 1000 کا لشکر چل پڑا ہے، تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور پوچھا کہ یہ 2 ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے سے خبر دیا ہے کہ تم جس سے بھی لڑو گے میں تمہیں فتح دوں گا، چاہو بتاؤ کدھر جانا۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا، اس کا یہاں پر ذکر آئے گا باقاعدہ، کہ کچھ لوگ جو تھے وہ چاہتے تھے کہ جس میں نقصان کم ہونے کا اندیشہ ہو اور فائدہ زیادہ ہونے کا اندیشہ ہو، ہمیں اس کے ساتھ لڑنا چاہیے، یعنی معاشی نقطہ نظر سے۔ لیکن ایک دوسری بات جو ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی نبی کو کسی قوم یا شخص کی طرف رسول بنا کر بھیجتا ہے اور وہ قوم اس کا انکار کرتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو تباہ کیا کرتا ہے۔ قوم نوح تباہ ہوئی، قوم ہود تباہ ہوئی، قوم سمود تباہ ہوئی، قوم لوط تباہ ہوئی، قوم شعیب تباہ ہوئی، فرعون حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے سامنے غرق ہوا پانی کے اندر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں کیا ہوا، ان کو بھی اللہ کے رسول تھے ان کی طرف بھیجے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف ججمنٹ ریزرو کر لی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، قریش میں مبعوث کیے گئے، اگرچہ پوری نوع انسانی کے لیے تھے، لیکن اب قریش کا جو فائنل انجام ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہونا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قریش کو ان کے انجام تک قسطوں میں پہنچایا ہے، ایک دم نہیں، اور پوری کی پوری قوم جو ہے اس کو غرق کرنا بھی مقصود نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ کے رسول آخری رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، اور اگر پوری قوم پر کوئی عذاب آ جاتا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ سارا کا سلسلہ ختم ہو جاتا، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں چاہتا۔ لہذا قسطوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا اور 1000 کے لشکر سے جنگ کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ ادھر قریش جو تھے
وہ بھی ڈبل مائنڈڈ تھے. 1000 کا لشکر نکل کے آ تو گیا، لیکن راستے میں خبر مل گئی کہ ابو سفیان پہنچ گئے ہیں. انہوں نے پیغام دیا واپس آ جاؤ. اب قریش 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوئے. اس میں جو ہاکس تھے، ابو جہل، نضر بن حارث، امیہ بن خلف، یہ ہاکس ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ جنگ ہو اور کام تمام کر کے ہی آئیں. لیکن عتبہ بن ربیعہ، حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو بعد میں ایمان بھی لائے، یہ بھتیجے تھے حضرت خدیجہ کے، یہ کوشش کر رہے تھے کہ جنگ نہ ہو. انہوں نے دلائل دیے. عتبہ بن ربیعہ نے بڑی زبردست دلیل دی. اس نے کہا کہ جی محمد ہم میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو عرب کے حوالے کر دو. اگر محمد عرب پر غالب آ گئے تو پھر ہمارا ہی بندہ غالب آیا تو ہماری ہی فتح ہوگی، اور اگر محمد ان کے ہاتھوں مغلوب ہو گئے، عرب اس پر غالب آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر جو کام ہم چاہتے ہیں وہ بھی ہو جائے گا اور ہماری بدنامی بھی نہیں ہوگی کہ ہم نے اپنے ہی بھائی کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کیے. لیکن ابو جہل بڑا تیز آدمی تھا. اس نے عبداللہ حضرمی کے بھائی کو بلایا اور اس نے اپنے کپڑے پھاڑ کر دہائی دی، میرے بھائی کا خون. اور یہ عربوں کو جوش دلانے کے لیے بڑا روایتی انداز تھا کہ اب لڑنا ہے. اور عتبہ بن ربیعہ کو تانا دیا. عتبہ بن ربیعہ کے بیٹے ابو حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تھے، مہاجرین میں. انہوں نے کہا ہاں پتر جو سامنے، پتر دا پیار آ رہا ہے وچ، مشورے دیتے جا رہے ہیں امن دے. اس پر ابو عتبہ کو بھی غصہ آیا. انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے تو پھر چلو. لہذا سب سے پہلے عتبہ بن ربیعہ میدان میں آیا لڑنے کے لیے اپنے بیٹے اور اپنے بھائی کو لے کر. عتبہ، شیبہ اور ولید سب سے پہلے آیا نا، تو عتبہ گویا وہ سب سے سینئر ممبر کی حیثیت سے، کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے وہ سامنے آیا. اس نے دعوت دی کہ آؤ لڑو، آؤ میدان میں. اب چونکہ یہ قریش کے خلاف اللہ تعالیٰ کی ایکسٹرمینیشن کا پروگرام تھا، اس کو آپ ذہن میں رکھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کن فتح نصیب فرمائی اور 70 ان کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ واصل جہنم ہوئے اور 70 ہی قیدی بنے. اب جب وہ مال چھوڑ کر بھاگے تو مال غنیمت بہت سا ہاتھ آیا. جو پرانا روایت تھی وہ کیا تھی کہ غنیمت کا مال ہے، لوٹ مار کا مال ہے، جو جس کے ہاتھ میں آئے اس کا. یہ ادھر کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ڈیوٹیز پر تعین کیا تھا کہ تم یہاں ٹھہرو گے، تم ادھر کھڑے رہو گے، وہاں سے ہلو گے نہیں. اور کچھ صحابہ جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے. اب ظاہر ہے کہ جنہوں نے اپنی سیٹ نہیں چھوڑی وہ تو مال کو نہیں لوٹ سکے. لہذا پہلی دفعہ یہ مسئلہ آیا اور پھر اس صورت کا آغاز جو ہے اسی مسئلے سے کیا گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یسألونک عن الانفال، اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں غنیمتوں کے بارے میں. لفظ اس کے لیے کیا آیا؟ غنیمت کا لفظ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، غنائم اس کی جمع ہے، لیکن انفال یہ نفل سے نکلا ہے. نفل کسے کہتے ہیں؟ زائد کو، اضافی. یعنی ایک فرض ہے وہ تو اصل نماز ہے، اور نوافل کیا ہے؟ یہ اضافی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے کچھ رکعتیں ہیں کہ جن کو ہم نفل کہتے ہیں، جو کمپلسری نہیں ہے. جنگ کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ فتح یاب ہونا. اور اضافی طور پر کچھ مال غنیمت بھی ہاتھ آ جاتا ہے تو وہ بھی کیا ہیں؟ گویا انفال ہیں، اضافی چیزیں ہیں. یہ سالونہ کا عن الانفال، یہ آپ سے غنیمت کے مالوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل الانفال للہ والرسول، کہہ دو کہ سب کی سب غنیمتیں، سب کے سب غنائم، سب کے سب انفال اللہ اور اس کے رسول کی. یہ فتح چونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، لہذا اس مال کا حقدار بھی اللہ تعالیٰ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں. سادہ لفظوں میں کیا ہے کہ یہ سارا کا سارا جو مال غنیمت ہے یہ بیت المال میں جائے گا اور اس کے بعد پھر اس کی تقسیم ہوگی. فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں صلح رکھو. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو اگر تم مومن ہو. اللہ تعالیٰ جو تمہیں دے دے وہ لے لو، جھگڑا نہ کرو.
بغاوت نہ کرو، سر نہ اٹھاؤ، واطیعوا اللہ و رسولہ، اور کہنا مانو اللہ اور اس کے رسول کا، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ اچھا، اب یہ صورت بڑی زبردست ہے کہ یہاں پر اول و آخر ایمان کی تعریف ہے۔ مومن کون ہے؟ سورۃ الحجرات یہاں ایمان کی تعریف آئی ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ مومن تو بس وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اس شان کے ساتھ کہ ثم لم یرتابوا، پھر کبھی شک میں مبتلا نہ ہو، اور پھر اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ اولئک هم الصادقون، ایمان کے دعوے میں سچے صرف یہی لوگ ہیں۔ اب یہ دو حصے آئے نا، پہلا اللہ تعالیٰ پر ایمان و یقین، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ سورہ انفال اس اعتبار سے بڑی دلچسپ ہے کہ اس میں پہلی آیت چھوڑ کر دوسری اور تیسری آیت میں جو پہلا حصہ ہے ثم لم یرتابوا، کہ پھر شک و شبہ میں مبتلا نہ ہو، اس کی تعریف ہے۔ اور اس صورت کی آخر میں لاسٹ بٹ ون آیت میں اولئک هم المؤمنون حقا کے الفاظ کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور ہجرت کرنا، اور جو ہجرت کر کے آئے ہیں ان کو پناہ دینا، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اس کا ذکر ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر پہلے اس کو دیکھیے، فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ مومن تو بس وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ مومن تو بس وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے، اللہ کا نام آتا ہے، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اور یہ بڑا نیچرل ہے کہ آپ کے دل میں جو بھی مخاطب ہے، جو بھی سامنے کھڑا ہے یا جس کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کا جو مقام ہے اس کے مطابق آپ کے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اپنے اسی ادارے میں کام کرتے ہوئے میاں صاحب کا ذکر ہوتا ہے تو آپ پر ایک اور امپریشن ہے، کسی کولیگ کا ذکر ہوتا ہے تو اور امپریشن ہے، کسی ورکر کا ذکر ہوتا ہے تو اور امپریشن ہے۔ اگر ہمیں یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا خالق و مالک اور پورے جہان کا بادشاہ ہے، تو ہیبت تاری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یعنی ایون بات کرتے ہوئے آپ اپنے دوست سے بات کر رہے ہیں تو لہجہ اور ہوتا ہے، سب کو پتہ چلتا ہے کہ کسی یار نہ گل کر رہے ہیں۔ آپ اپنی اہلیہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو بھی پتہ چل جاتا ہے کسی باس سے بات کر رہا ہے۔ اسی طرح باس سے بات ہو رہی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کس سے بات ہو رہی ہے۔ ایون رسپونڈ آپ کرتے ہیں تو اکارڈنگلی کرتے ہیں، یعنی آپ گھر کا ماحول اگر آپ لے لیں تو بڑے بھائی کی بات اس کا تھوڑا سا اثر ہے، والدہ کی بات کا زیادہ اثر ہے، والد کی بات کا بہت زیادہ اثر ہے۔ آج کل پتہ نہیں کیا حالات ہیں نوجوانوں میں، لیکن مجھے یاد ہے کہ صبح والدہ نے 5 دفعہ بھی جگایا تو ہم جی کر کے پھر کروٹ لے کے سو گئے، پھر انہوں نے آواز دی پھر سو گئے، والد صاحب نے ایک آواز دی اور رضائی ادھر گئی اور بندہ اٹھ کے ادھر گیا، ایک رعب ہوتا ہے نا والد کا۔ تو اسی طرح انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن تو بس وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، یعنی قرآن مجید کی آیات، زَادَتْهُمْ ایمانًا، تو وہ آیات انہیں ایمان میں بڑھا دیتی ہیں۔ یعنی جب یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ اللہ کا کلام ہے، میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، اپنے مالک کا کلام پڑھ رہا ہوں، تو ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔
لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں اور بخشش بھی ہے اور عزت والی روزی بھی۔ اب ذرا اس صورت کے آخر میں چلیں، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ والذین آووا، یہ کون ہو گئے؟ مہاجرین، ایمان لائے، انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور اپنے گھر بار چھوڑ دیے۔ دوسرے انصار، والذین آووا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی، ونصروا، اور ان کی مدد کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی تو سچے مومن ہیں۔ تو ایمان کی تعریف اور ہو از اے بلیور، سورۃ الانفال اس کے لیے بڑی اہم صورت ہے، اس کا اول و آخر، یعنی پہلی آیت چھوڑ کر اور آخر میں سے آخری آیت چھوڑ کر ایمان کی بڑی زبردست تعریفیں دو آ رہی ہیں۔ ایک انفرادی سطح پر ایمان اگر اندر ہوگا تو وہ آدمی کیسا دیکھے گا؟ اللہ کے نام کا بھی روب اس کے اندر ہوگا، قرآن مجید کی آیات جب اسے سنائی جائیں گی تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوئے گا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا، نماز قائم کرے گا اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرے گا انفرادی سطح پر۔ اور اجتماعیت کے اعتبار سے والذین آمنوا وہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، ہجرت کے لفظی معنی ہے چھوڑ دینا، انہوں نے اللہ کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، یہاں تک کہ گھر بار بھی چھوڑ دیے، بال بچے بھی چھوڑ دیے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ اور ان کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کے بعد انہیں مدینے میں پناہ دی، وہ جو بھائی بنا دیے گئے تھے، اور ان کی مدد کی، اولئک ھم المؤمنون، یہ سب کے سب حقیقی مومن ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور ہم بھی یہی تصویر پیش کریں انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا حامل القرآن